क्वेश्चन आता है वो आसान पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, अब वही सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और अगर वो आसान हमने छोड़ दिया और फिर मुश्किल जो हमने किया, अगर उसमें से मुश्किल आया और वो हमसे काबू ना आ सका, फिर क्या बनेगा? लेकिन हमें ये तो ना होना कि यार 48 49 पे फंस गए, एक नंबर से रह गए। नहीं, इंशाल्लाह ताला एक ही दफ़ा पेपर देने निकलना है। हम दूसरी चॉइस रखनी ही नहीं, सोचना ही नहीं उधर उस तरफ को कि हम ये काम करेंगे। तो वो जाके बिल्कुल एंड के ऊपर करने के बाद उसके उनके भी टेस्ट देने के बाद जो है ना, कम से कम ये कि आपको कंसेप्ट होगा, क्लियर होगा। फिर आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्ते में आप कहोगे यार मैं ज़्यादा जोर इन पर्टिकुलर एरियाज पे दे देता हूँ, फिर दे देना। लेकिन कम से कम उनमें से आपने टेस्ट दिए हुए सारा क्लियर किया होगा ना, अगर उसमें से आसान आ जाए तो आप निकाल लोगे वो क्वेश्चन। और शायद हो सकता है कि वही 3 या 5 या 6 नंबर आपके वो हों जो आपको पास करवाएं। क्योंकि ये जो रेगुलर बताते हैं, जो बहुत सारे बच्चे करते हैं ना जिनमें से, वो फिर उनमें से सवाल भी बहुत मुश्किल आते हैं। अगर पिछले पास पेपर उठा के देखो जरा तो फिर आपको आइडिया होगा कि उनमें से वो क्वेश्चन इतनी मुश्किल देते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो है ना एक्सेप्शन कंप्लीटेड गिफ्ट्स के बारे में है कि क्या एक्सेप्शन है, क्या हो सकती है। गिफ्ट जो देते हैं ना बेटा, गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ अ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन डोनर टू अनदर पर्सन डोनी। यानी कि डोनर वो जिसने देना है गिफ्ट और डोनी जिसको वो मिलना है। एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। Any completed gift actually made between donor and donee is valid, although without consideration. A gift is executed in writing through a deed duly registered. अब इसके अंदर जो हम स्टाम्प पेपर के ऊपर इसको रजिस्टर कराते हैं गिफ्ट को, ठीक है। अब ये चक्कर चलता है हमारी प्रॉपर्टी के अंदर। यानी कि अब जो पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को देते हैं ना, वो फिर क्या करते हैं, उन्हें गिफ्ट कर देते हैं। गिफ्ट करने की वजह से उनके ऊपर ड्यूटी नहीं पड़ती। यानी कि वैसे अगर मैं बेचूं अपनी प्रॉपर्टी, अगर मैं बेचूंगा तो जो बंदा बाय कर रहा है ना, तो 7% उसकी एक्चुअल कीमत की प्राइस पे करना पड़ती है, ड्यूटी उसके ऊपर पड़ जाती है। लेकिन अगर ये गिफ्ट हो जाए मेरी तरफ से, और गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपके करीबी लोगों को, बच्चों को हो सकता है, अब इसके अंदर पढ़ रहे हैं ये और क्या कंडीशन दे रहा है, उसको लेकिन रजिस्टर कराना मस्ट होता है, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल 41 है, आरिफ transferred some property to Haseeb by a duly written and registered deed as a gift. ठीक है, आरिफ ने हसीब को ये प्रॉपर्टी की एज ए गिफ्ट। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन दो नो कंसिडरेशन वाज गिवन बाय हसीब। अब ये वैलिड कंसिडरेशन हो जाएगी चाहे हसीब इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। फिर भी सर अगर ये हो सकता है कि उसने इसको गिफ्ट किया जी जी, लेकिन बाद में उसने पैसे लिया कि जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो गिफ्ट के लिए आके करवाया, लेकिन उसने अंदर जो में पैसे लिया वो तो हो सकता है। देखिए वो तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी है ना, वो तो हमारा माइंड है, हम जो मर्जी उसके अंदर सोचें फिर उस कंडीशंस के अंदर। तो वो सारे का सारा मामला अगर आप कहते हो यस ये पॉसिबल है, आप वाली बात कि ये हो सकता है कि गिफ्ट करके सारी जो बचत करनी है टैक्सेस के अंदर एवरीवेयर वो कर ले, और उसके बाद उससे एक ले ले कुछ ना कुछ अमाउंट। क्योंकि अभी इसके अंदर जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर लॉ है ना कि अब आप जो गिफ्ट कर सकते हो सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर्स को कर सकते हो, इमीडिएट फैमिली मेम्बर को सिर्फ। अब ये जो है हसीब वाला मामला, तो इसके अंदर इसने रिलेशनशिप नहीं बताई, तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप ये गिफ्ट कर सकते हो तो एनीवन, ठीक है। गिफ्ट हो गया, उसकी कंसिडरेशन भी दे दिया आपने, अपनी प्रॉपर्टी अपनी कोई चीज़ एक बंदे के नाम कर दी, वो बंदा ABC डू वॉट एवर इज राइट, अब वो उसके नाम ट्रांसफर होगी और ये वैलिड है। ये इसको आप वॉइड कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, चाहे इसके अंदर दूसरी पार्टी की कंसिडरेशन हुई है या दूसरी पार्टी की कंसिडरेशन नहीं हुई, ठीक है। तो ये है हमारा गिफ्ट के बारे में जो है राय। अच्छा जी, एडिक्यूसी ऑफ कंसिडरेशन, ये सेक्शन 25 है, ये एडिक्यूसी के बारे में। व्हाट इज एडिक्यूसी? एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन is not void merely because of the consideration is inadequate, but the inadequacy of consideration may be taken into account by court in determining the question whether the consent of a promisor was freely given. अब ठीक है, promisor और promisee, यानी कि मैंने अगर प्रॉपर्टी दी है, क्या मैं अपने होश व आवास में अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा?
اگر میں کر رہا ہوں تو یہ پھر آپ کی جو ہے نا اس کے اندر یہ ایڈیکویسی آپ کنسیڈریشن یعنی کہ دوسری پارٹی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, کیونکہ گفٹ کی اندر ہی آ رہی ہے تو گفٹ کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ اس کے پیسے کی ٹرانسفر نہیں ہے اوپنلی. ٹھیک ہے, میں ایک چیز ہے میں نے آپ کو بغیر پیچھے ہوئے آپ کو دے دی تو کیا اس کے اندر ایڈیکویسی کنسیڈریشن یعنی کہ آپ کی کنسیڈریشن ریکوائرڈ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک, وہی جو پہلی کنڈیشن ہے ذرا تھوڑے سے لفظوں کے کر کے اس کے اندر تھوڑی سی انہوں نے ایک پوائنٹ جو ہے اور ڈالا. وہ کون سا پوائنٹ ڈالا ہے؟ ٹیکن انٹو اکاؤنٹ بائی کورٹ ڈیٹرمننگ دا کوشچن ویدر دا کنسنٹ آف دا پرومسر واز فریلی گیون یا نہیں. اب اس کے اندر صرف اور صرف جب کورٹ میں اگر کوئی جاتا ہے تو کورٹ کے اندر صرف یہ ڈیٹرمن کیا جائے گا کہ جس نے پراپرٹی دی ہے کیا اس نے خود دی ہے, وہ کسی انڈر پریشر تو نہیں تھا. صرف یہ اس نے جو یہ بھی کورٹ کے اندر جا کے کرنا پڑے گا. عام پبلک کے اندر یہ چیز ایکسیپٹیبل ہوگی, اس اے گفٹ, اور یہ ڈن ہو گیا وداؤٹ اینی کنسیڈریشن. ایگزامپل کیا دے رہا ہے اس کی؟ اعظم ایگریز ٹو سیل اے ہارس ورتھ آف 100,000 فار 1,000. 1,00,000 والا گھوڑا اس نے 1,000 میں بیٹا. لیٹر اعظم ڈینائز دیٹ ہز کانسنٹ ٹو دا ایگریمنٹ واز فریلی گیون. پھر اس کے بعد اعظم نے کہا کہ یار میں تو نہیں, میری تو نہیں سی اس کے اندر کنسیڈریشن, یعنی کہ انڈر پریشر کیا گیا, ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, میں نے 1,000 میں دے دی. The inadequacy of consideration is a fact which the court should take into account in considering whether or not Azam's consent was freely given. اب اس کے اندر اعظم کو کورٹ میں جا کے پروو کرنا پڑے گا, کہنا پڑے گا کہ جناب, اور اس کے اندر اس پرٹیکولر کیس کے اندر اس کا اعظم کا جو کیس ہے بہت اسٹرانگ ہے. وہ کیسے اسٹرانگ ہے کہ یار 1,00,000 والا گھوڑا کہ میں باہر کسی کو بھی بھیج دوں, میں نے 90,000 کا بھیج دینا تھا. اب یہ جو 1,000 کے اندر دیا ہے میں نے گن پوائنٹ کے نیچے دیا ہے, تو اس کو کورٹ میں جا کے وہ پروو کر دے گا اپنی اس میں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ وائڈ ہو جائے گا آپ کا ایگریمنٹ. اگر وہ کورٹ میں پروو نہیں کر سکا پھر وائڈ نہیں ہوگا. یعنی کہ 1,00,000 والا گھوڑا اگر فار ایگزامپل کہتا ہے جی 90,000 یا 80,000 کا بیچا ہے, اور پھر وہ 10 یا 20,000 کی لالچ میں آ کے کہے کہ نہیں جی میں تو انڈر پریشر تھا, میں نے تو نہیں بیچنا تھا. ٹھیک ہو گیا, لیکن اب وہ کورٹ کے اندر اس چیز کو کیسے ڈینائی کرے گا, کیسے پروو کرے گا کہ میں انڈر پریشر تھا, گن پوائنٹ پہ تھا یا کیا تھا. اب ایک بندے نے 80% آپ کی پراپرٹی پہ ایڈ کر دی ہے, وہ اتنا بڑا رسک لے گا کہ آپ کے گن اٹھائے اور پکڑا گیا یا کچھ ہو گیا تو وہ سارے کا سارا جیل بھی جا سکتا ہے, اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے, اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. وہ 10-15-20% کے لیے تو نہیں کرے گا نہیں معاملہ, تو اس کے لیے پروو کرنا کورٹ میں مشکل ہو جائے گا اعظم کے لیے. اگلی ایگزامپل ہے عدیل with his free consent. اب عدیل کا کنسنٹ فری تھا. agrees to sell his car worth 3 million for 1 million to Samina. the contract is valid. اب اگین اس کے اندر وہی کنڈیشن آ گئی کہ اگر سمینا بھی کورٹ میں نہیں گئی, عدیل بھی کورٹ میں نہیں گیا, کسی نے کوئی کچھ بھی نہیں کہا, کوئی اب اس کے اندر تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہے, تو بس ٹھیک ہے میں اپنی چیز, اس وقت یہ موبائل فون ہے, میں آپ کو دے دوں 1,000 روپے میں, نہ آپ جائیں کورٹ میں نہ میں جاؤں کورٹ میں, گیم اوور. پھر ویلڈ اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, اس کے اندر فری کانسنٹ میں نے دیا, میری مرضی ہے, آپ نے فری کانسنٹ میں دیا. کنڈیشن تو ہوں گی نا, کنڈیشن میرا مقصد ہے کہ کوئی نہ کوئی ہماری ریلیشن شپ تو ہوگی نا بیٹا. اب بغیر ریلیشن شپ کے میں مقصد یہاں تو میں پھر پاگل ہوں, یہاں پھر میری فیملی میں سے کوئی بندہ اٹھے اور کورٹ جائے کہہ کہ جناب بابا ہے یہ, اور اس نے جو ہے نا یہ اپنے 1,00,000 روپے والا فون 1,000 میں بیچ دیا ہے, اور وہ اس کو ثابت کر دیں گے, تو پھر یہی ثبوت کافی ہے کہ 1,00,000 روپے والا فون اس نے 1,000 میں کیوں دیا. کورٹ اسی کے اوپر اس کو وائڈ کر دے گی ایگریمنٹ. لیکن اگر نہ میں جاؤں, میری فیملی کا کوئی بندہ جائے, نہ آپ جاؤ, نہ کوئی بھی اگر نہیں جا رہا, تو بس پھر ویلڈ ہے, nobody knows about it apart from you and I, تو پھر یہ ویلڈ ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں کتنی کنڈیشن ہے, کتنی ممبی گڈی کے اندر لکھا ہے. یہ سیکشن 25 لگے گا, اس کو میں ان ایڈیکیسی آف کنسیڈریشن کا نام دیں گے. اچھا, پھر سرکمسٹانسز where object or consideration is unlawful, یہ سیکشن 23 کی ایسے کون سے سرکمسٹانسز ہوں گے کہ جس کے اندر ہماری کنسیڈریشن از unlawful ہوگی, یعنی کہ قانون غیر قانونی ہوگی جسے ہم کہتے ہیں. every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. جہاں پہ بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہوگا بیٹا وہ void ہے, ایگریمنٹ قبول نہیں کیا جائے گا. consideration object of an agreement is lawful unless کہ it is forbidden by law, کہ کسی چیز کو قانون نے منع کیا ہے اور ہم وہ کریں. کیا کریں, کسی بچے کو بیچ دیں, اب قانون کے اندر بچے تو نہیں بیچے جا سکتے نا, تو یہ پھر انلافل ہو جائے گا. نمبر 2 کیا, از سچ آف اے نیچر دیٹ اٹ پرمیٹڈ اٹ وڈ ڈیفیٹ دا پروویژنز آف اینی لا. ٹھیک ہے, پرمیشن تو ہے لیکن کسی نہ کسی قانون کے خلاف ہے.
ٹھیک ہے، یعنی کہ کنسیڈریشن ضرور ہے اس کے اندر، لیکن ایک آپ کی پروویژن اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے کسی نہ کسی قانون کو بیٹ کر رہی ہے یہ. اچھا نمبر 3 فراڈنٹ ہے کہ اس کے اندر کوئی فراڈ کا آنسر ہے. نمبر 4 انوالوز دا امپلائز انجری ٹو دا پرسن اور پراپرٹی آف اندر. اس کے اندر کوئی نہ کوئی سمجھے انجری، کوئی خطرہ اس کے اندر محسوس کیا گیا تو وہ بھی انلافل ہوگا. دا کورٹ ریگارڈس اٹ ایز امورل. اگر یہ کورٹ کہتی ہے کہ امورل ہے، آپ دیکھیں نا بہت سارے لوگ یہ فار ایگزامپل کے طور پر پروسٹیٹیوٹس ہیں، وہ اپنے آپ کو بیچتی ہیں لیکن امورل ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں ثابت کر سکے کہ ہمیں پیسے دیا، یہ ہوا، یہ نہیں ہوا، اس نے مارا اور یہ کام کیا. کیوں؟ اس کے اندر اسے بہت کچھ ثابت کرنا پڑے گا. جب ایک کام ہی امورل ہے تو آپ اس نے وہ کانٹیکٹ کیوں کیا؟ تو وہ باقی تو بات چھوڑ دو، باقی تو جو ہوگا اس کا بعد میں معاملہ ہوگا کیا یہ کانٹیکٹ ویلڈ ہے نہیں. جب کانٹیکٹ ہی امورل ہے تو وہ ویلڈ نہیں ہوگا، یہاں پبلک پالیسی کے خلاف ہوگا. اب اس کی 3-4 ایگزامپل ہے. ایگزامپل 44 امیر کیا کرتا ہے؟ پرومسز ٹو obtain for فقیر an employment in the public service and فقیر promises to pay 1000. اب یہ دیکھ، امیر نے پرومس کیا کہ میں تجھے جاب لے کے دیتا ہوں، اور اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے جاب لے کے دو، میں آپ کو 1000 روپے دوں گا. تو امیر the agreement is void as a consideration for it is unlawful. کیسے کوئی جاب بیچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اب وہ ہے ان لافل تو یہ وائڈ ہو جائے گا، حالانکہ دونوں کی کنسیڈریشن چاہے موجود بھی ہو. 45 ہے قادر فیلز ٹو پے ہز لون اینڈ ہز ہاؤس از آکشن فار ریکوری. گھر دیا تھا قسطوں کے اوپر بینک سے پیسے لے کے، قسطیں نہیں دے سکا، بینک نے اس کو ری پروسیس کر کے اور آکشن کے لیے لگا دیا. اکارڈنگ ٹو لا the defaulter qadir is prohibited to bid so he appoints an agent to bid for him. قانون کے مطابق اب جس بندے کے پاس وہ گھر تھا وہ بڈ نہیں کر سکتا، لیکن اس نے کسی بندے کو لیا اور اس بندے کے ذریعے اس نے اس کو اپنی طرف سے ایجنٹ بٹھا دیا، دوسرے لفظ میں نا. اچھا جی، appoints an agent to bid for him and later transfer the house. اور اس کے بعد وہ بندہ اس کے نام پہ ہاؤس کو ٹرانسفر کر دے. The agreement is void as a transaction in fact is a purchase by a defaulter and would so defeat the object of the law. قانونی طور کے اوپر یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی جو ریپوزیس پراپرٹی ہوتی ہے نا وہ سستی بکتی ہے. کیوں؟ بینک نے ایڈوانس لیا، ایڈوانس لینے کے بعد اسے لون دیا گھر کے اوپر اور اس نے 10 15 20 قسطیں بھی دے دی. اب بینک کو ایک تو ایڈوانس ملا ہوگا، فار ایگزامپل کوئی 1 لاکھ پاؤنڈ کی پراپرٹی ہے، 10,000 پاؤنڈ مل گیا اسے ایڈوانس، سال 2 سال 4 سال کی قسطیں بھی مل گئی. اب اس کی 1 لاکھ میں سے 20,000 پاؤنڈ کی ریکوری ہو گئی. اب اگر بینک اسے 80,000 میں بھی بیچے، 85,000 میں بھی بیچے تو بینک کو کوئی نقصان نہیں. ایسے حالانکہ لاکھ کی پراپرٹی ہے، لیکن میرا مقصد ہے کہ بینک چاہتا ہے میرے پاس جلد سے جلد پیسے ہیں، میں لون آگے دوں. اگر وہ حساب کتاب سے بیچے تو لاکھ کی پراپرٹی لاکھ میں بک جائے گی، لیکن اسے تو 6 مہینے لگ جائیں. اب بینک پھر اس کو کرتے ہیں آپشن. آپشن میں قیمت ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ کم لگتی ہے. اب کیا کیا، جس بندے کے نام وہ گھر تھا جو ڈیفالٹ ہوا تھا تو اس نے اپنی جگہ پہ ایجنٹ کھڑا کیا، ایجنٹ وہ پراپرٹی خرید کے جو لکھائی ڈیلی کو معاملہ ہوا تو اس نے میرا نام دے دیا اور پراپرٹی میرے نام تھا. یہ اللہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ وائڈ ہو گیا کانٹیکٹ. اچھا جی 46 ہے عابد ساجد امجد agreed to divide the cash obtained by tax refund on the basis of the fake documents. fake document جمع کروائے، ٹیکس سے ریفنڈ لیا بیٹا اور آپس میں ڈیوائڈ کر لیا. Had the object was unlawful being fraudulent and agreement is void. اب یہ جو agreement ہی void ہے کیونکہ یہ جو ٹیکس سے پہلے ہی آپ نے غلطی بے ایمانی تو کی ہے، 2 نمبری کر کے اس کو آپ کو حکم قانون کی نظر سے ہم ایکولی آپس میں ڈیوائڈ کریں تو پھر قانون کی طرف ایک آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے. Example 47 عابد promised to pay 1 lakh to Sajid on agreeing to publish a defamatory article against Arsalan. ٹھیک ہے، ڈیفامیشن کا ہوتا ہے کہ کسی کو سمجھے بھی کسی کو بھی الزام لگانا. ٹھیک ہو گیا. کیا عابد نے پرومس کیا میں 1 لاکھ دوں گا ساجد کو کہ آپ نے ڈیفامیٹری آرٹیکل ارسلان کے اگینسٹ چھاپنا ہے، کرنا ہے، کیس کرنا ہے ڈیفامیٹری کا. اچھا اٹ واز ہیلڈ دیٹ ساجد could not recover the amount because the agreement was void as it involved injury to a person.
اب آپ نے اس کی ریپیوٹیشن کی ڈیفامیشن اگینسٹ مقصد اس کو کسی طرح سے بدنام کرنے کے لیے آپ نے اس کے اوپر کیس کیا، تو اس کے اندر آپ 1 لاکھ روپے کے لیے کورٹ نہیں جا سکیں گے، یہ وائڈ ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے بیٹا. ایگزامپل 48 کی کہتا ہے عابد ہو از گارڈین آف اے تنویر، گارڈین ہے تنویر چھوٹا ہے، اس کا گارڈین ہے عابد. promises to exercise in influence as such with Tanveer in favor of a Farhan, and Farhan promises to pay 1000 to Abid. The agreement is void because it is immoral. یعنی کوئی کسی بھی طرح کی کوئی بچہ ہے تو اس کی پراپرٹی میرے پاس آ گئی تو میں کوئی چیز جناب آپ کو بھیج دوں دونوں کے درمیان کروا کر وہ کے، تو یہ بھی نہ ہوگا کیونکہ وہ ایک تو وہ ہے ہی چھوٹا، میں اس کا گارڈین ہوں، تو یہ اس کے اندر بھی ان لافل ایکٹ ہوا ہے کہ میں نے غلط کام کیا بیٹا، تو اس کے اندر بھی آپ کو وہ 1000 روپیہ نہیں ملے گا. ایگزامپل 49 پہ آتے ہیں. A married woman was given money to obtain divorce. A married woman تھی، شادی شدہ کپل تھا، اس عورت کو پیسے دیے گئے تو آپ اپنے بندے سے ڈیورس لے لو اینڈ دین میری دا لینڈر، اور میرے ساتھ شادی کر لو. ٹھیک ہے جی. میں نے یعنی کہ ایک عورت کو کپل کو دیے، اس کی بیوی کو پیسے دیے، پیسے دینے کا وعدہ کیا اس سے طلاق لے کے میرے سے شادی کر لے. لیٹر دا وومن ریفیوز ٹو ٹیک ڈیورس. عورت نے کچھ پیسے ایڈوانس پکڑ لیے ہوں گے، یہ سارے پکڑ لیے ہوں گے. اس کے بعد عورت نے کہا کہ جی میں نے تو ڈیورس نہیں دینی. دی ایگریمنٹ از وائڈ دو دا ٹیکنگ سچ ڈیورس میں ناٹ بی پنشبل انڈر دا لا. وہ کر سکتی ہے، لیکن اب اگر یہ کورٹ میں جا کے کورٹ میں کیا کہے گا جی میں نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، یہ اپنے بندے سے ڈیورس لے کے امورل بھی ہو گیا، ان لافل بھی ہو گیا، کتنے ایکٹ یہاں پہ لگیں گے. تو یہ سارے کا سارا بیٹا پھر یہ بھی آپ کا سمجھ رہے کنسیڈریشن ہونے کے باوجود بھی ان لافل ہے. اچھا جی. ایگزامپل 50 پہ آتے ہیں. انجم who knows that Kanwar has stolen goods amounting 5 lakh rupees receive 1 lakh from Kanwar in consideration of not exposing him. ٹھیک ہے، ایکسپوز نہیں کروں گی میں تجھے. انجم who knows that Kanwar has stolen goods. ہاں، انجم جسے پتا تھا کہ کنور نے جناب 5 لاکھ کا کوئی فراڈ کیا ہے، چیزیں غائب کی ہیں، چیزیں چوری کی ہیں، اسے 1 لاکھ مل گیا، کنور نے 1 لاکھ روپے اسے بھی دے دیا. کنسیڈریشن ناٹ ایکسپوزنگ، میرا نام نہ لینا. دس ایگریمنٹ از لیگل بینگ اپوز ٹو دا پبلک پالیسی. اب یہ بھی لیگل ہے. اب اگر وہ لاکھ لینے کے بعد کر بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ لاکھ ادھر سے بھی لے لیا تو یہ نہیں ہوگا کہ جناب میرا تو اسے ایگریمنٹ تھا، میں نے اسے لاکھ پے کیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، کیوں کہ یہ ایگریمنٹ بھی ان لافل ہے کہ تو چوری تو کی ہے تو نے. اب چوری کرنے کے بعد تو لاکھ روپیہ دے رہا ہے، یہ تو ایک قسم کی برائب ہو گیا نا، یہ تو اور سویر قسم کا کیس بن جائے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا جی. ویئر آبجیکٹ آر کنسیڈریشن از پارٹلی ان لافل. یہ سیکشن 24 ہے کہ جہاں تھوڑا سا ان لافل، پارٹلی یعنی کہ فل ان لافل نہ ہو لیکن پارٹلی اس کے اندر ان لافل کا مارک. دس ایگریمنٹ از وائڈ. اس کے اندر 2 کنڈیشن ہے. اے ہے اف اینی پارٹ آف اے سنگل کنسیڈریشن فار 1 or more آبجیکٹ از ان لافل، یا اف اینی ون اور اینی پارٹ آف any one of several consideration for a single object is unlawful. one more object یا several object. اب اس کے 2 ایگزامپل آ رہی ہیں کہ جی اعظم promises to superintend on behalf of a Babar, a legal manufacturer of indigo and an illegal traffic in other articles. Babar promises to pay Azam a salary of 30,000 rupees. ٹھیک ہے جی. Superintendent ہے behalf of the Babar, promised to superintend on behalf of a Babar. بابر کے behalf پر اس نے کام کیا جو کہ لیگل مینوفیکچرر ہے انڈائگو کا اور ایلیگل ٹریفک کرتا ہے، ایلیگل آرٹیکل بیچتا ہے بہت سارے. بابر promises to pay Azam a salary of 30,000 a month. ٹھیک ہے. اب بابر نے اس کام کے لیے اعظم کو کہا کہ میں تجھے 30,000 روپے دوں گا. The whole agreement is unlawful and the void because it cannot be ascertained as to what was due on account of legal manufacturer and what was due on account of illegal trafficking. ٹھیک ہے. اب آپ ایک پروڈکٹ بنا رہے ہو، 4 پروڈکٹ جعلی بیچ رہے ہو، ٹھیک ہو گیا. اب قانونی طور کے اوپر یہی ہے، اسی کے اکاؤنٹ آپ کے پاس ہے، اسی کا آپ نے ٹیکس دینا، سارا کام یہ ہے، یہ تو لیگل ہو گیا. اور جو وہ ایلیگل ہے وہ تو اب یہ جو ایگریمنٹ ہوگا یہ ایگریمنٹ جو ہے نا وائڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ہاں اگر اس کے اندر صرف آپ یہی شو کرو
اور اسے پتا ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بات نہ کرے ان چیزوں کی، کہیں تو وہ چیزیں ڈسکس ہی نہ ہو، کام ہو ہی جا رہا، پھر اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا، پھر یہ کام ہو جائے گا. لیکن پھر میرا مقصد ہے کہ اگر دونوں پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی چلی جاتی ہے، اب اس طرح کا کام جب آپ امپلائیز کے ساتھ مل کے کرتے ہو نا، دیکھیں امپلائیز آپ کو سالہ چھوڑ کے چلا جائے، وہ کیا کرے گا؟ وہ جائے گا نا کورٹ میں آپ کے، تو پھر یہ لانگ ٹرم کے اندر پھر یہ کام خطرناک ہو جاتا ہے. لہٰذا لیکن چونکہ ہے ہی کام ان لافل، تو یہ جو کانٹریکٹ ہوگا یہ وائڈ ہو جائے گا آپ کا. اچھا، اگلا آپ کا جو ہے نا ایگزامپل کے بعد پریکٹس کوسچن نمبر 3 ہے. محسن پرومس آسن دیٹ ہی ول پے ہز یونیورسٹی فی. اب محسن نے آسن سے پرومس کیا کہ میں آپ کی یونیورسٹی کی فی پے کروں گا. لیٹر محسن سفرڈ لاسز آن ہز بزنس اینڈ ریفیوز ٹو پے دا فی. بعد میں اسے بزنس کے اندر نقصان ہو گیا اور اس نے ریفیوز کیا فی پے کرنے سے. محسن از اے ویو دیٹ سنس دا ایگریمنٹ واز وداؤٹ کنسیڈریشن it does not constitute a valid contract. However, Asan believes that the agreement is enforceable under law as it meets certain other conditions. You are required to narrate the conditions which Asan may be referred to. اب آسن کیا کرے گا، کس طریقے سے اس کے اندر جا کے کورٹ کے اندر کیس کرے گا، یہ ہے کوشچن. ٹھیک ہے، اب ثابت کرنا تو مشکل ہو جائے گا کیونکہ دوسری طرف سے اس کی کنسیڈریشن نہیں نہ ہوئی پوری. اگر تو وہ پوری کر دیتا، ایکسیپٹ کر لیتا کہ ٹھیک ہے آپ میری فیس پے کریں گے، یہ لکھت پڑھت ہوگی، پھر تو وصول کیا جا سکتا. اچھا، اب یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر 3 کنڈیشن کہہ رہا ہے. دا کنڈیشن انڈر وچ دا سیڈ کانٹریکٹ از انفورسبل آر محسن اینڈ احسن اسٹینڈ ان نیئر ریلیشن ٹو ون انادر. ایک کنڈیشن یہ کہ وہ ایک دوسرے کے ریلیٹیوز ہیں. نمبر 2، دا ایگریمنٹ از آؤٹ آف اے نیچرل لو اینڈ افیکشن. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو ہے نا یہاں ایگریمنٹ کے اندر نیچرل لو اور افیکشن نہ ہو، اگر ریلیٹیوز نہیں ہیں، دوست نہیں ہے، کوئی یار مشہور نہیں ہے، پھر تو لو اینڈ افیکشن نہیں ہوگا نا، اس کے اندر آؤٹ ہو جائے گا. دا سیڈ کانٹریکٹ از ان رائٹنگ. ہاں، یہاں پھر سیڈ کانٹریکٹ ان رائٹنگ میں اگر تو یہ 3 کنڈیشن ہے تو وہ ویلڈ ہو جائے گا، اگر 3 کنڈیشن نہیں ہے تو ویلڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، انہی کے تحت، انہی میں سے اگر وہ کسی کے اوپر اپنا آسن پورا اترتا ہے پھر تو وہ کورٹ میں جائے گا. اگر یہ تینوں چیزیں اویلیبل نہیں تو پھر وہ کورٹ میں نہیں جائے گا. اچھا جی، اگلا پریکٹس کوسچن ہے 4. مسز اکرام واز سرچنگ فار اے ہاؤس فار ہر فیملی ان سٹیز پوش لوکیلٹی. ٹھیک ہے جی، اکرام گھر ڈھونڈ رہی ہے فیملی کے لیے سٹی کے پوش ایریا کے اندر. ہر گرانڈ فادر ندیم ہیڈ پرومس ٹو پے 10 million بائی وے آف اے گفٹ فار دا پرچیز آف دا ہاؤس. گرانڈ فادر دادا نے کہا کہ میں آپ کو نا 1 million بھی 10 لاکھ روپیہ میں دے دوں گا گفٹ کے طور کے اوپر تاکہ آپ اپنا گھر پرچیز کرو. آفٹر فائنلائزنگ دا ڈیل ود ون آف دا اسٹیٹ بروکرز مسز اکرام آسک ندیم ٹو پے، یعنی کہ گرانڈ فادر کو کہا کہ پے کریں وہ 1 million ایز پرومسڈ. ندیم however refused to pay the amount. Mrs. Akram filed a suit against her grandfather Nadeem for the enforcement of the promise made by him. Advice under what circumstances Mrs. Akram would be able to recover the amount from Nadeem. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر لو اور افیکشن آ رہی ہے. دادا ہے نا، دادا ہے نا، ایسا مقصد ہے کہ کیتا ہونا پرومس. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. An agreement made without consideration is void. وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کنسیڈریشن تو ہے مگر اس نے ایکسیپٹ کر کے ان رائٹنگ نہیں لکھا. اگر وہ لکھ لیتی پھر تو ٹھیک ہے. However, Mrs. Ikram may claim the amount 1 million from her grandfather Nadeem by providing either gift or love and affection. Love and affection کے قانون کے تحت جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے. In case of a gift, it needs to be completed. The rule no consideration no contract does not apply to complete the gifts. gift کے اوپر بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس کے اوپر بھی کام ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ love and affection. Agreement made on account of a natural love and affection without consideration will be valid if it is expressed in writing, registered under the law, made on account of a natural love and affection, and between the parties standing in a near relation to each other. However, in given scenario, Nadeem only made a promise to pay 1 million by way of a gift and did not actually pay the amount. ٹھیک ہے،
Similarly, the promise was not made in writing and was not registered. Therefore, the promise cannot be enforced in both of the above circumstances, and Mrs. Ikram cannot recover anything from her grandfather. कुछ भी रिकवर नहीं कर सकेगी. बेसिकली राइटिंग में कुछ भी नहीं था, बातों में था. अब बातों में वही बात आ जाती है, बेटा प्रूव करना बड़ा मुश्किल है. अब मैंने तो कह दिया, लेकिन चूंकि अब ये दादा है, लव एंड अफेक्शन का कानून लग सकता है. लेकिन अब उसने जो केस किया वो कह रही है कि गिफ्ट ठीक हो गया. लव एंड अफेक्शन की तो बात नहीं हो रही वहाँ पे ना. लेकिन गिफ्ट जब उसने कह दिया तो गिफ्ट के लिए राइटिंग में होना और रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है. अगर वो गिफ्ट का प्रॉमिस करता है ना तो इन रिटर्न होना, दोनों के साइन होने और उसका रजिस्टर्ड होना ड्यूली किसी कोर्ट में या किसी भी ओथ कमिश्नर के पास, वो मस्ट है. फिर तो आप इसके ऊपर सू कर सकते हो, फिर अगर वो डिनाई करता है तो. लेकिन अगर वो बस बातों बातों में बात हुई तो फिर उसको साबित करना, उसको इम्प्लीमेंट करना ये नामुमकिन हो जाएगा बेटा. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन आता है. मुनीर वांटेड टू कंप्लीट हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूरोप. हिज पैटर्नल अंकल फुरकान भट्ट हैज प्रॉमिस्ड हिम टू पे 2 million बाय वे ऑफ अ गिफ्ट. फुरकान भट्ट उसका अंकल समझ लो, उसने कहा कि मैं आपको 2 million दे दूंगा, यूरोप से बैचलर डिग्री कर लें. एट द टाइम ऑफ हिज एडमिशन टू अ कॉलेज इन यूरोप, after getting admission to one of the renewed college in Europe, Munir asked Furqan Bhatt to pay the 2 million as promised. However, Furqan Bhatt refused to pay the amount, and Munir filed a suit against Furqan Bhatt for the enforcement of his promise. Discuss the circumstances in which Munir may be able to recover the amount from Furqan Bhatt. मेरा खाली ऊपर वाला केस ही है ना. An agreement made without consideration is void. However, Munir may claim the amount of 2 million from his uncle Furqan Bhatt by providing either of the following 2 conditions: gift, love and affection. Completed gift. In case of a gift, it needs to be completed. The rule no consideration, no contact does not apply to complete the gifts. यानी कि इसके अंदर आपको रिटर्न होना और रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है. लव एंड अफेक्शन के तहत भी यही बनता है. An agreement made on account of a natural love and affection without consideration will be valid if it is expressed in writing, registered under the law. अगर ये दोनों के अंदर ये कहीं पे भी हुआ है फिर तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो काम खराब कर लिया है. Made on account of a natural love and affection. जी इन राइटिंग को मुरादे के देखें. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक तो आपके लव एंड अफेक्शन, जैसे उसका अंकल है, उसे कहा मैं आपको दे दूंगा 20 लाख रुपए, आप एडमिशन ले लेंगे. अब ये वर्बली बात है, ना लिखा हुआ है ना कुछ है किसी भी किस्म का. लव एंड अफेक्शन तो है लेकिन कहीं पे लिखा और ड्यूली रजिस्टर्ड तो नहीं. यहाँ तो अगर लिखा हुआ हो, कहीं रजिस्टर्ड हो, वो रिटर्न, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना. अदरवाइज तो देखे ना बेटा, अगर ना हो तो फिर तो झूठे पोस्ट कितने के बन सकते हैं. आप ही कल जाके लेके जो आपका रिश्तेदार अजीज बहुत अच्छा हो, माल पैसे, और उसको कहो कि जनाब इसने मेरे साथ प्रॉमिस किया था और अभी मुझे नहीं दे रहा 20 लाख रुपए. अगर वो मेरा मकसद कि इतना ही आसान होता फिर तो ये काम हर बंदा ही कर लेगा ना. फिर तो कानून में प्रोटेक्शन तो देनी होती है ना हर बंदे को. तो इसके अंदर जब तक वो रिटन नहीं होगा और रजिस्टर्ड नहीं होगा किसी कोर्ट में किसी जगह के ऊपर, बेटा उस वक्त तक आपको कॉन्ट्रैक्ट वाइड समझा जाएगा. खाली जुबानी, खाली बातों, खाली प्रॉमिसेस के ऊपर जाके आप किसी के ऊपर नहीं कर सकते केस. अच्छा जी, between the parties standing in near to relation to each other. However, in the given scenario, Furqan Bhatt only made a promise to pay 2 million by way of a gift and did not actually pay the amount. Similarly, the promise was not made in writing and was not registered. Therefore, the promise cannot be enforced in both of the above circumstances, and Munir cannot recover any of the money from the uncle Furqan Bhatt. ठीक है बेटा. अच्छा जी, अगला है क्वेश्चन. आसिफ स्टोल कैश एंड मर्चेंडाइज फ्रॉम एबीसी स्टोर. एबीसी स्टोर से उसने कैश और मर्चेंडाइज करने की चीजें उठाई. बासित, द ओनर ऑफ द स्टोर, इनिशिएटेड द लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम. Asif contacted Basit with an offer to return the stolen cash and merchandise if Basit withdraw the suit. Basit accepted the offer. Is it a valid agreement? उसने चोरी की, पैसे भी उठाए, उसने सू कर लिया मालिक ने. ठीक, केस कर दिया, सू कर दिया, आपने केस कर दिया. अब जब केस हुआ, अब इसने कहा कि मैं आपके पैसे भी वापस दे रहा हूँ, ये चीज़ें भी वापस दे रहा हूँ, आप अपना केस वापस ले लें.
اب اس کی قانونی اہمیت کیا ہے، یہ ہے یہاں پہ سوال ہمارے لیے کہ اس کی قانون کی نظر میں کیا اہمیت ہے، ویلڈ ہے نہیں ہے. اچھا نو دا ایگریمنٹ از وائڈ، کیوں بھلا؟ چوری ہے بس. اب چوری یہ ان لافل ایونٹ ہے. جب ان لافل ایونٹ ہوگا تو اس کے اندر آپ کسی بھی قسم کا کوئی کانٹیکٹ، کوئی بھی بات نہیں کر سکتے. اینڈ کانسٹیٹیوٹس اسٹفنگ دا کریمنل پروسیکیوشن، اس کے لیے کریمنل کو پروسیکیوشن ہوگی. اچھا جی اگلے پہ آپ کے کوشچن پہ یہ ہے کہ نعیم واز اے ٹریجری مینیجر ان راحیل ایسوسیٹ. ٹریجری مینیجر مین خزانچی، ٹھیک ہے، جو بیٹا پیسے کو ڈیل کرتا ہے. نعیم روبڈ 1 lakh cash from the business. Raheel, the owner of the business, instituted the legal proceeding against Naeem. Naeem agreed to return the cash and Raheel agreed to withdraw the proceeding against him. Naeem fulfilled his part of the promise. Under the provision of Contract 1872, explain whether Raheel is bound to withdraw the proceeding against Naeem یا نہیں. اچھا اگین unlawful ہے بھائی، سمجھے نا، تو وہ نہیں ہے باؤنڈ. Agreement between Naeem and Raheel is void as its object is unlawful and constitutes stifling the criminal prosecution. Raheel therefore is not bound to fulfill his part of the promise. ٹھیک ہے بیٹا، اگر unlawful نہ ہوتا تو پھر وہ بات تھی. اچھا اگلے کوشچن پہ آتے ہیں. Under the provision of Contract 1872, explain the circumstances in which an agreement without consideration is considered to be valid contract. یعنی کہ بغیر کنسیڈریشن کے بھی ویلڈ ہوگا. وہ کون سی اس کے اندر شکیں ہیں، یہ بیٹا یہاں پہ ہمیں بتا رہے 4. ایک کیا ہے، if it is expressed in writing and registered under the law for the time being in force for the registration of documents and is made in account of a natural love and affection between parties standing in a near relation to each other. ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر دوسری پارٹی کی کنسیڈریشن نہیں بھی ہے تو یہ جو ہے نا اسٹینڈ کرے گا، اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکیں گے، یہ ویلڈ ہوگا ایگریمنٹ انڈر لو اینڈ افیکشن کے. دوسری کنڈیشن ہے کہ کنسیڈریشن وداؤٹ کے بغیر ایگریمنٹ کیسے رہ سکتا ہے. اٹ از پرومس ٹو کمپنسیٹ، پرومس کیا کہ میں آپ کو کمپنسیٹ ہوللی اور ان پارٹ a person who has already voluntarily done something for the promiser، کہ اگر آپ نے میرے لیے کوئی کام کیا ہے or something which the promiser was legally compelled to do، یا لیگلی طور پر آپ میرے لیے کریں گے، تو پھر اگر کنسیڈریشن نہیں بھی ہے تو وہ ایگریمنٹ آپ کا ویلڈ ہوگا. میرا اگر ماضی میں کام کیا ہے یا فیوچر میں کام میرے لیے آپ کو کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر آپ کا ویلڈ ہوگا. تیسری کنڈیشن، if it is a promise made in writing and signed by the person to be charged therewith or by his agent generally or especially authorized on the behalf to pay wholly or in part of the debt of which the creditor might have enforced payment but for the law for the limitation for suits. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کیا ہے، یہ اب وہ بینک کی طرف چلا گیا ہوا ہے. اب بینک آپ کو جب آپ پیپر اس کے سائن کر دیتے ہیں پھر وہ آپ کو کریڈٹ کارڈ یہ سب کچھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے کارڈ کی لمٹ استعمال کر لی ہوئی ہے، پیسے آپ نے استعمال کر لیے، ایز لانگ ایز سمجھ لیں کہ آپ کو وہ ویلڈ ہوگا آپ کی کنسیڈریشن کے بغیر بھی. اگر آپ کہتے کہ جی میں پیسے دوں گا، ابھی نہیں میرے پاس، وہ جو کنڈیشن ہم کل پڑھ رہے تھے پرسوں کہ تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا، وہ چاہے آپ نے 1000 پاؤنڈ لیا اور آپ کہتے ہیں میں ایک پاؤنڈ بنا 1 مہینہ دے سکتا ہوں، یہ میں افورڈ کر سکتا ہوں، اس کے اندر بھی یہ ویلڈ ہوگا. ٹھیک ہے. تیسری، if it is a gift already made by the donor to the donee، اور اگر یہ گفٹ ہے ڈونر نے ڈونی کو دیا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نا، میرا مقصد اگر دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی نہیں جا رہا کورٹ کے اندر تو یہ آپ کا ایگریمنٹ جو ہے ویلڈ ہوگا. اور اگر کوئی چلا گیا، چلا تو اسی وقت جائے گا نا جب آپ نے اس کو مائنس کرنا ہے. آپ نے کہنا کہ نہیں یار یہ نہیں میں کرنے فلفل نہیں کر سکتا، پھر تو یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ فلفل کر سکتے ہو پھر تو یہ کنڈیشن نہیں ہوگی نا بیٹا. اچھا جی آبجیکٹ کوشچن دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 1 ہے voidable contract is voidable at the option of both parties of a contract, one party of the contract, none of the parties, aggrieved party of the contract. ہاں جی voidable contract is voidable at the option of one party of a contract. ایک پارٹی کوئی بھی اگر اس کی کنسیڈریشن نہیں ہوگی تو وائڈ ہو جائے گا نا، دونوں کی تو نہیں چاہیے نا، نن بھی نہیں ہوگا. ایگریڈ
एग्रीव्ड यानी कि जिस पार्टी को धोखा दिया गया वो पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मेरा ख्याल बी है। मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकता, वो देखते हैं क्या है इसका जवाब। बुक है आपके पास? बुक है तो इसके आंसर जरा निकाल के रखें, वो बार बार मुझे नीचे नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, डी, ओनली द इंजर्ड पार्टी हैज एन ऑप्शन टू सेट बाय साइड कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ अवॉइडेबल। सिर्फ जिसको धोखा दिया गया है ना, जिसको नुकसान हुआ है, वो एग्रीव्ड पार्टी वाला जो है ना, वो ही आपको बेटा इसके अंदर कर सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, डी इसका जो है एग्रीव्ड पार्टी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? वाइड एग्रीमेंट एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट आर द सेम। वाइड एग्रीमेंट क्रिएट्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। Wide contracts remain valid until they cease to be enforceable. Any transaction based on the wide contract will also be void. Any transaction based on the wide contract will also be void. हाँ, अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? डेल्टा वाले ना, कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा वाइड कॉन्ट्रैक्ट का, उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होगी वो भी आपकी वाइड ही तस्वुर की जाएगी। चार्ली है, द वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेन वैलिड अंटिल दे सीज ऑफ द इन्फोर्सेबल। हाँ, भी जब तक इन्फोर्सेबल जहाँ आएगा ना लॉ, यानी कि अगर कोई पार्टी कोई भी, क्या है क्वेश्चन है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेन वैलिड अंटिल दे सीज ऑफ द इन्फोर्समेंट। उस वक्त तक वैलिड है जब तक वो कानून के ऊपर उसको हम इन्फोर्स ना किया जाए। कानून के पास जाएंगे तो हम सू करेंगे ना। अगर हम कानून के पास जाते ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल के ऊपर जो एक पार्टी ने दूसरे से प्रॉमिस किया या नहीं किया, अगर वो कानून के पास नहीं जाते तो कुछ भी नहीं। नहीं, अगर वो लीगल है या इलीगल है जो भी, अगर वो गए ही नहीं, मेरा मकसद है कि ठीक है आपका मेरा एक हो गया, डील हो गई, मैं मुकर गया, आप कानून के पास नहीं गए, क्या हुआ? वाइड नहीं होगा ना, बस वो वैसे ही समझ लीजिए विद द पैसेज ऑफ टाइम डिलीट हो गया, खत्म हो गया, वैनिश हो गया, वो और बात है। मैं भी कानून के पास नहीं गया, आपने किया, लेकिन जब हम कानून के पास जाएंगे फिर ही अगर वो वाइड हुआ है तो फिर ही उसको इन्फोर्स किया जा सकेगा ना। अगर हम कानून के पास ही नहीं जाएंगे तो यानी कि क्या है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेन वैलिड अंटिल दे सीज टू बी इन्फोर्सेबल। तीसरा है वाइड एग्रीमेंट कैन बी इन्फोर्स। कैसे? by one of the parties, by a aggrieved party, by none of the parties, by the party entitled to do so। इसके अंदर भी मेरा ख्याल वो बी, सी वाइड एग्रीमेंट कैन बी, है ही वाइड तो वो इन्फोर्स नहीं हो सकेगा। ठीक है, कोई पार्टी उसको नहीं कर सकेगी क्योंकि वो है ही वाइड। चौथा, एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट मस्ट हैव लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, mutual and free consent between the parties, lawful consideration, all of the above। हाँ जी, all of the above, ये तीनों चीजें होंगी फिर वो एग्रीमेंट इन्फोर्स होगा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। फिफ्थ है, एग्रीमेंट इज वाइडेबल कोर्ट व्हेन इट इज अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कब? इन्फोर्सेबल इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी, enforceable by the both parties, not enforceable at all। हाँ जी, बीटा। हाँ, अच्छा 6 के अंदर आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है जी? मे बी वाइड इज ओरिजिनली एंटर्ड इनटू, मे बिकम वाइड सब्सिक्वेंटली टू इट्स फॉर्मेशन, कैन नॉट बिकम वाइड सब्सिक्वेंट टू इट्स फॉर्मेशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मे बिकम वाइड एट द विल ऑफ अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। कब होगा? बिकम वाइड ओरिजिनली है, सब्सिक्यूट इज फॉर्मेशन, यानी कि बी। हाँ, बीटा है इसका।
कॉन्ट्रैक्ट मे बिकम वाइड सब्सिक्वेंट टू इस फॉर्मेशन. हाँ, उसकी फॉर्मेशन के ऊपर ही वाइड होगा ना. अगर फॉर्मेशन का मतलब है, अगर वो फॉर्मेशन तो उसी वक्त होगी ना जब दो पार्टीज हैं और आपस के अंदर वो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं. और नहीं देखना, कॉन्ट्रैक्ट में भी वाइड एज ओरिजिनली एंटर्ड इन. ओरिजिनली तौर पे जब करे तो उसी वक्त तो वो वाइड नहीं हो जाएगा ना. मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, उसी वक्त वाइड हो गया. कोई कंडीशन, कोई सर्कमस्टांसेस, कोई कोड, कोई कुछ तो होगा जिसके अंदर हम जाके इसको वाइड करेंगे. फॉर्मेशन तो पूरी होगी कि नहीं होगी. अब जैसे हम कहते हैं ए ने लेटर भेजा, बी ने एक्सेप्ट किया, बी ने लेटर भेजा, यहीं तक पहुंचा तो फिर ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ना. ये फॉर्मेशन मुकम्मल होगी तो होगा ना. अगर फॉर्मेशन ही मुकम्मल नहीं तो फिर ठीक है. तो मे बिकम वाइड सब्सिक्वेंटली टू इट्स फॉर्मेशन. 7th, एग्रीमेंट by an idiot is voidable, enforceable, invalid, void ab initio. देखो तीनों ही मेरा ख्याल है, इसमें तीनों में से एक कोई भी लग सकता है. इडियट के साथ करना वाइड एब इनिशिएटिव ना, वो अपने पूरे होशोवास में नहीं है ना. डेल्टा है, हाँ 7 का डेल्टा. 8 पे आते हैं. एग्रीमेंट मेड विद माइनर इज क्या है जी. वाइड अब इनिशिएटिव, वाइडेबल, अनइनफोर्सेबल माइनर के साथ. इसका भी बीटा ही है ना. हाँ. 9 के अंदर पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड. साउंड माइंड कब होगा. ही इज मेंटली फिट फॉर मेकिंग डिसीजंस. ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट अबाउट इट. He has been declared as of a sound mind by the doctor. He can make contact and can obtain a benefit. इसका भी बीटा ही है, rational वाला. 10 पे आते हैं. Contractual capacity of a person is affected by his age, his soundness of a mind, by law to which he is subject, by all of the above factor. डेल्टा ही है, all above factor आएंगे इसके अंदर. अच्छा 11, a person is usually of a unsound mind count, but occasionally of a sound mind. He may enter into contact when he is of a sound mind. He may not make a contact even when he is a sound mind. He cannot enter into contact at all. None of the above. इसका contact आंसर है. हाँ 12 पे, any lawful act will constitute consideration if it is done. lawful act constitute होगा if it is done. कब. at the desire of the promisee, voluntarily, at the desire of a promiser, at the desire of a third party. Any lawful act will constitute consideration if it is done at the desire of promisee. हाँ promiser के desire पे फिर constitute होगा. और अगर प्रॉमिसी ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया फिर वॉलंटरली. क्या है इसका करेक्ट. डिजायर ऑफ प्रॉमिस. एनी एक्ट, एनी लॉफुल एक्ट विल कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन इफ इट इज डन एट द डिजायर ऑफ अ प्रॉमिसर. हाँ ठीक है. अब ये कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूं, आपने एक्सेप्ट की, सारा काम हो गया. अब ये लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं शुरू ही ना करूंगा, इनिशिएट ही नहीं करूंगा, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ना. तो डिजायर ऑफ प्रॉमिस से ही इसका काम जो है ना शुरू होता है. ठीक हो गया. कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू बी लीगली वैलिड कब. मस्ट बी एडिक्यूट, need not to be adequate, must be equal in terms of value, must be an equal promise. Consideration in order to be legally valid. Need not to be adequate, हाँ. बीटा ठीक है.
14. Agreement made on account of a natural love and affection without consideration will be valid if it fulfills the following condition expressed in writing, registered under the law between parties standing in near relation to each other. All of the above. All of the above. अच्छा 15. अब देखें ये जो all of the above है और ये तीनों लिखोगे ना वो 2-3 सवालों के जवाब वो तीनों ही लफ्ज तीनों लाइनें बस. Consideration which is moved simultaneously with the promise C is known as present consideration, past consideration, future consideration, instant consideration. D. हाँ ये है इसका जो कि moved simultaneously with the promise C is known as the present consideration जो उस वक्त हो रही है. ठीक हो गया. Which of the following statement is true? Consideration must always be given by promisee. Consideration must be given by a third party on the behalf of a promisee. Consideration must be given by the agent. Consideration may be given by a promisee or any other person on his behalf. Which of the following statement is true? Huh? Promiser? अच्छा तो क्या बीटा डेल्टा कंसिडरेशन में बी गिविंग बाय promisee or any person on the behalf of promise. ठीक है. एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड अनलॉफुल अनफोर्सेबल वाइडेबल. क्या होगा? वाइड मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड. ठीक है. 18. Akram makes an agreement for buying raw material from Bilal on 1st January. The raw material is to be supplied by Bilal on 20th January and the payment is to be made by Akram on the 15th of March. What is the legal status of this contract? This contract is not valid. This contract is valid and the consideration is present consideration. This contract is not valid. This is valid and the consideration is future consideration. D? Huh? Delta yaga. 19. A promise to compensate wholly or in part a person who has voluntarily done something for the promiser is enforceable, not enforceable, void, avoidable. Enforceable, huh? ऐसे alpha. 20. It is necessary that the valid contract consideration must be lawful. Object must be lawful. Both of these must be lawful. हाँ both है ना. हाँ. An agreement is immoral if court regards it immoral, people thinks it immoral, society does not recognize it is moral, it is below the standard of moral. हाँ. Alpha ये ना court regards immoral. अब बस 3-4 रह गए. चलो इसको देख लेना अगर हुई तो फिर कल कर लेंगे. हाँ नहीं तो फिर कल इंशाल्लाह ताला अगला चैप्टर शुरू करेंगे. देख लेना. वो करने का मकसद यही था कि टाइम था हमारे पास. बाकी फिर इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह ताला खैर वाफिद रखे हम चैप्टर नंबर 4 जो है ना हम कल इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे. ठीक है बेटा. फ्री कॉन्सेंट एंड द वाइड एलिमेंट्स. ठीक है बेटा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.